نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مولوی سعید احمد اسد صاحب کا 7واں کلپ سننے کا اتفاق ہوا، جس میں موصوف نے حسب سابق اور حسب عادت میری کسی بات کے جواب دینے کی جرت بھی نہیں کی اور انشاءاللہ جرت کریں گے بھی نہیں۔ حضرت صاحب نے اپنی روٹین قائم رکھی اور میری کسی بات کا جواب نہیں دیا اور نئے چند شوشے چھوڑے اور پانی میں مدانی ڈالنے کی کوشش کی اور ریورس گیئر لگایا۔ البتہ اس کلپ میں ایک نئی چیز آئی کہ سعید اسد صاحب کہتے ہیں خدا خدا کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ یہ نئی بات ہے، تو یہ بھی الحمدللہ میرے کلپوں کا یہ فائدہ ہوا کہ آج سعید اسد خدا خدا کرنے لگ گیا، حالانکہ احمد رضا خان کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ یا اللہ کہنا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یہ تو غیر اللہ کی پکار والے اور اللہ کی پکار کو شیطانی وسوسہ کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ سعید اسد نے خدا خدا کر کے ہمیں خوش کر دیا اور ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے کلپ اثر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے 2 باتوں پہ بڑا زور دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دعویٰ کیا تھا ذاتی علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، عطائی علم غیب نبی کریم علیہ السلام کو ملا ہے، اور بکروی صاحب نے میرے دعوے کو نہیں توڑا، تبصرہ نہیں کیا، ان میں جرت نہیں ہوئی۔ تو سعید صاحب سنیے، آپ نے اپنے دعویٰ کو جب خود توڑ دیا، آپ کے دعویٰ کو آپ کے حکیم الامت نے توڑ دیا، آپ کے دعویٰ کو آپ کے اعلی حضرت نے توڑ دیا، تو مجھے توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا دعویٰ آپ نے خود توڑا۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، مصیبت یہ ہے کہ اب آپ کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی، ایسا ذہن معوف ہو چکا ہے، اور ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب ذرا سنیے، آپ نے یہ کہا کہ میرا دعویٰ توڑو، اب دیکھو دعویٰ ٹوٹتا۔ آپ نے دعویٰ اور بیان کیا، عقیدہ اور بیان کیا، اپنے دعویٰ کے خلاف عقیدہ بیان کر کے آپ نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا۔ نمبر 2، آپ نے جو دعویٰ کیا آپ کے حکیم الامت مفتی احمد یار نے جال حق میں لکھا، میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی، آپ میں جرت نہیں اس کا جواب دینے کی، اور ساتھ مدارک کا حوالہ بھی دیا کہ جو علم الغیب عطائی ہو، مفتی احمد یار کہتے ہیں عطائی علم کو علم غیب کہتے ہی نہیں، عطائی علم کو علم غیب کہتے ہی نہیں۔ جناب یہ آپ کے دعوے کی دھجیاں بکھیر دی آپ کے حکیم الامت نے۔ نمبر 3، آپ نے جب مان لیا کہ علم الغیب کا لفظ قرآن میں نہیں، آپ کا یہ اقرار آپ کے دعوے کو توڑ رہا ہے۔ جب علم الغیب کی اصطلاحی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم الغیب کی اصطلاحی قرآن میں نہیں، تو اس کا اقرار یہ آپ کا دعویٰ توڑ رہا ہے۔ اور نمبر 4، آپ نے یہ کہا تھا کہ لفظوں میں الجھنا نادانوں کا کام ہے۔ سعید اسد صاحب، اب آپ خود لفظوں میں الجھ کے کیوں نادان بنتی ہیں؟ اور نمبر 5، آپ نے کہا تھا لفظوں میں الجھنا بچوں کا کام ہے،
اب آپ پھر اسی لفظی الجھاؤ میں خود پھنس کر کیوں سفید ریشی کے ساتھ بچوں والی عادتیں اپناتی ہیں اور کیوں آپ کو بچہ بننے کا شوق ہے؟ اور نمبر 6، آپ نے یہ کہا تھا کہ جو آدمی 2 کلپوں میں کہا بلکہ 3 میں کہ جو آدمی بعض امور غیبیہ پر اطلاع مانے، بعض امور غیبیہ پر اطلاع مانے، ہمارا اس کے ساتھ جھگڑا نہیں۔ حضرت جی حافظہ کہاں گیا؟ یہ آپ کا حافظہ ہے، آپ کے اپنے لفظ ہیں۔ اور نمبر 7، آپ نے یہ کہا ہے کہ لا مناقشۃ فی الاصطلاح، سمجھدار لوگ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ جن امور کا نبی کریم علیہ السلام کو پتہ ہے، جھگڑا یہ نہیں کہ ان کو اطلاع الغیب کہا جائے گا، انباء الغیب یا علم کا لفظ بولا جائے گا۔ جناب والا جی آپ نے خود کہا اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سمجھدار لوگوں کی اصطلاح ہے، تو آپ نے یہ اصطلاح قائم کر کے، اس کو تسلیم کر کے اپنے دعوے کی خود دھجیاں بکھیر دی۔ جب لا مناقشۃ فی الاصطلاح ہے تو پھر اس سے بڑھ کے آپ کی شکست کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے آپ کے دعوے کا توڑ کیا ہوگا؟ یہ 7 وجوہات سے آپ نے اپنا دعویٰ خود توڑ دیا۔ لہذا آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں اور ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری گزارش، آپ نے میرے متعلق کہا کہ بکروی صاحب نے کہا کہ میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں۔ حضرت صاحب جھوٹ نہ بولو، دوبارہ کلپ سنو۔ آپ نے مرزا قادیانی کی طرح ایک پیشین گوئی کی تھی کہ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے۔ میں نے اپنا عقیدہ آپ کے مطالبے پہ بیان کیا اور اپنا وہاں لفظ بھی عقیدہ کے موجود ہے، اور آپ میں جرأت نہیں ہوئی کہ میں نے 3 سکوں میں عقیدہ بیان کیا، تو آپ نے اس عقیدہ سنانے کی بھی آپ کو ہمت نہیں ہوئی۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 3 سکے 3 امور پر مشتمل میں نے عقیدہ کی وضاحت کر دی، اور آپ کی پیشین گوئی مرزا قادیانی کی طرح جہنم میں گئی کہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کریں گے۔ اب آپ میں جرأت ہے تو ہمت کر ان 3 سکوں میں سے کسی ایک پہ اعتراض کر۔ میں نے یہ عقیدہ بیان کیا اور آپ نے تلبیس کرتے ہوئے ایک شک وہ بھی آدھی پڑی۔ سنو، پہلی شک یہ تھی عالم الغیب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، مخلوق کی کوئی ہستی اس میں شریک نہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو حسب مراتب بہت سارے امور غیبیہ پر اطلاع دی، اور سب سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر اطلاع دی گئی، جس کی تعبیر بعض ما کان بعض ما یکون سے کی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، یہ دوسری شک تھی، نمبر 3، جمیع ما کان جمیع ما یکون کا علم محیط، جو آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ، اور آپ نے بھی اپنا یہ عقیدہ بیان کیا، اس کو ایمان سے تعبیر کیا۔ یہ عقیدہ یہ نصوص سریہ قطعیہ کے خلاف ہے، اور یہ عقیدہ خالصتاً کفر ہے۔ یہ 3 سکے تھی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آئیں بائیں شائیں نہ کرنا، ان 3 امور میں سے کس امر کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے؟ پہلی شک کے ساتھ، یا دوسری کے ساتھ، یا تیسری کے ساتھ؟ اب جرأت کر اور ہمت کر مولوی صاحب، اب بیان کر کے آپ کو کس شک سے اختلاف ہے۔ اب میں دیکھوں گا جو آپ بیان کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کو عالم الغیب کب کہا؟ کون کہتا ہے؟
میں 3-4 حوالے پیش کر چکا ہوں، اور پیر میاں علی شاہ آپ سے بڑا ہے، آپ چھوٹے ہیں، وہ عالم الغیب کا لفظ بول رہا ہے، اور بِإِذْنِ الہی آپ نے کہا تھا، میں نے کہا وہاں بِإِذْنِ الہی کی کوئی بات نہیں۔ اسی طریقہ سے آپ کے عبد الحامد جو آپ کے جماعت کے مجاہد آپ سے بڑے علامہ ہیں، اسی طریقہ سے میں نے اور آپ کو حوالے دیے، وہ کلم میں دوبارہ سن لیں، انہوں نے عالم الغیب کا لفظ بولا، لیکن الحمدللہ ہم آپ کے یو ٹرن کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ ہم عالم الغیب اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں مانتے، ماشاءاللہ انشاءاللہ میرے ساتھ چلے گا تو آپ کی کافی اصلاح ہوگی۔ اب آپ اس بات پہ پکے رہیں، باقی 2 شکے میں نے بیان کی، ان پہ ذرا اعتراض کر کے دیکھیے اور جرت کیجیے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں، نبی کریم علیہ السلام نے خود بے شمار غیب کی خبریں دی، تو اس کا انکار کس نے کیا؟ آپ نے خود کہا ہے کہ دعویٰ وہ ہوتا ہے جو مابین نزاع ہو، جس میں جھگڑا ہو۔ آپ نے یہ کہنے کے بعد پھر یہ تقریر کی، میں حیران ہوں آپ اپنی عوام کو کس رنگ میں تلبیس کرتے ہیں، اور آپ میں جرت نہیں ہوتی کہ ہماری پوری بات بھی آپ بیان کریں۔ ہم آپ کی پوری بات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح بات چلتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مسئلہ وہ کیا ہے جناب، کہ بعض علم غیب کے قائل کا حکم کیا ہے؟ آپ نے کہا میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت جی آپ نے یہ سوال پہلے چھوڑا تھا اور ہم نے اس سوال کو پکڑ کر اس کا کچومر نکال دیا تھا۔ آپ ذرا پچھلے کلپوں کو سنیں۔ بعض علم غیب یہ ایک مبہم سی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے مبہم پہ حکم نہیں ہوتا۔ آپ نے جو تفصیل کی کہ بعض علم غیب سے مراد جمیع ما کان ما یکون ہے، یہ آپ کے کلم میں موجود ہے، انکار نہیں کرنا۔ بعض علم غیب آپ کی عادت ہے ہر بات سے یوں ٹر لیتی ہے، تو اب نہ لینا۔ آپ نے یہ عقیدہ بیان کیا، آپ کے اعلی حضرت نے بعد سے یہ عقیدہ مراد لیا، تو اس کا حکم سن لے، ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعی کافر ہے اور قرآن و سنت کا واضح منکر ہے۔ اگر جرات ہے تو آ میدان میں۔ اس کے ساتھ میں نے بھی آپ سے کچھ سوال کیے، جو تقریباً 31 سوال ہے، ان سب کو میں انشاءاللہ جمع کر کے لاؤں گا، اور آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ کبھی 6 منٹ کا کلپ کیا، 7 منٹ کا، اور بہانہ بنایا جوامع الکلم، جامع مانے حضرت جی پانی ختم ہے، یوں کہو دانے ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کا واسطہ کس سے پڑا ہے؟ ابھی آپ کے علمی شاہپارے بھی سامنے آنے شروع ہو گئے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ ایک سفید ریچھ پرانا عالم ہے، لیکن اب جو آپ نے شروع کیا کام، انشاءاللہ العزیز آپ کے علمی صلاحیتیں بھی اب اجاگر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا، سید اسد صاحب اس کا جواب دینا ہے، میں نے آپ سے پوچھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی الہ کہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے عطائی الوہیت مانے، عطائی خالقیت مانے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہے یا کافر؟ آپ نے جواب نہیں دیا، جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 2، میں نے آپ سے پوچھا تھا تمام علم غیب، اللہ تعالیٰ کا خاص علم غیب، کلی علم غیب، کل علم غیب، اس کا جو قائل ہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ وضاحت کر دیں۔ آپ نے سید اسد صاحب جواب نہیں دیا۔ نمبر 3، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جمیع ما کان ما یکون، جس کو تو اپنا ایمان کہتا ہے، تیرے اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، اس کا حصول کب ہوا؟ پیدائشی طور پر اعطائے نبوت سے پہلے یا اعطائے نبوت کے بعد، معراج سے پہلے یا معراج کے بعد،
ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، نزول قرآن سے پہلے یا نزول قرآن کی تکمیل کے بعد، وفات سے پہلے یا وفات کے بعد، مولوی صاحب جواب دینا ہوگا۔ اور میں اب دیکھوں گا تیری ساری نسلیں جمع ہو جائیں، تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ نمبر 4، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 5 آیات میں نے جو پڑھی تھی جس میں علم الغیب کی صراحتاً نفی موجود ہے، آپ نے کہا ذاتی کی نفی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا بذات کا لفظ کسی ایک آیت سے دکھا دیں، 5 لاکھ روپیہ انعام وصول کریں۔ سعید اسد صاحب انعام کیوں نہیں وصول کیا؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ بات گول کر گئے، اب یہ جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 5، میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں ذاتی کی نفی ہے، مفتی احمد یار کہتا ہے دعویٰ کی نفی ہے، مدعا کی نہیں، تو احمد رضا کے فتویٰ سے مفتی احمد یار اور مولوی سعید اسد دونوں کافر بنتے ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ نمبر 6، میں نے آپ کے سامنے آپ کے بڑے علامہ برکاتی تحفظ عقائد اہل سنت کا حوالہ دیا۔ آپ کہہ رہے تھے ہر چیز کا علم ہم نہیں مانتے، اور آپ کا برکاتی کہتا ہے جو ایک ذرے کا علم نہ مانے، ایک ذرے کی ایک چیز کے علم کا انکار کرے، وہ توحید نبوت کا منکر ہے اور وہ کافر ہے، اس کا عقیدہ کفریہ ہے۔ برکاتی کے اس فتویٰ کے مطابق مولوی صاحب آپ کافر اور مرتد بنتے ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ ذرا وضاحت کریں، آپ کافر ہیں یا آپ کو جس نے کافر کہا وہ کافر ہے؟ یہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ نمبر 7، میں نے آپ سے پوچھا تھا علم غیب عطائی سے مراد صفت غیب دانی ہے، قدرت علی الغیب ہے کہ جس کے بعد اطلاع کی ضرورت نہ رہے، ایسی صفت عطا کر دی جائے کہ اطلاع کی ضرورت باقی نہ رہے، یا ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت ہے، یعنی علم سے مراد آپ اطلاع لیتے ہیں یا علم سے مراد علم غیب سے صفت غیب دانی مراد لیتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہ جواب کون دے گا؟ کوئی اور آئے گا؟ اس لیے مولوی صاحب جواب دینا ہوگا، آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ نمبر 8، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے جمیع ما کان جمیع ما یکون، آپ کے مولوی عمر اچھروی اور دیگر ملا وہ کہتی ہیں یہ اس کا منکر کافر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو ایسے عقیدے رکھنے والے ایسے عقیدے کے منکر کو کافر کہے، آپ اس کے متعلق کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور نمبر 9، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ جمیع ما کان ما یکون، بعض علم غیب جس کی تشریح آپ نے جمیع ما کان ما یکون سے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہو یا حضرات انبیاء سب انبیاء کے لیے مانتے ہو؟ قائل اور منکر کا حکم واضح کریں۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ کو پتا تھا اگر سب حضرات انبیاء کی بات کروں سورہ ہود بولے گی، حضرت ابراہیم سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکے، نکرہم حضرت لوط کے سامنے فرشتے گئے وہ نہیں پہچان سکے، حضرت سلیمان وہاں پر ملکہ بلقیس کے علاقے کو نہیں جان سکے، اور اسی طریقہ سے اور واقعات، حضرت عزیر 100 سال تک رہے، قال لبثت یوما او بعض یوم۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں یا تمام انبیاء کرام کے لیے مانتے ہیں؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آپ میں جرات نہیں ہوئی، مولوی صاحب جواب دینا ہوگا۔ اور نمبر 11، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بعض علم غیب جس کی تشریح آپ کے پاس جمیع ما کان جمیع ما یکون کے ساتھ ہے، یہ صرف انبیاء کے لیے مانتے ہیں یا اولیاء کے لیے؟ صرف اولیاء کے لیے یا مومنین کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے یا عام کافروں کے لیے؟ صرف انسانوں کے لیے یا غیر انسانوں کے لیے؟ ہر ایک کے قائل اور منکر کا حکم واضح کریں۔ مولوی صاحب آپ نے جواب نہیں دیا، اور میں نے سوال اس لیے کیا کہ آپ لوگ ایسے ظالم ہیں کہ آپ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، نام تو نبی کریم علیہ السلام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ عقیدہ جمیع ما کان ما یکون والا اور ہر چیز جاننے والا
یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں، آپ کے مذہب کا ہر ملنگ اور ہر دھڑنگ وہ بھی اس کے متعلق آپ کا عقیدہ ہے۔ مفتی احمد یار کی چیل اٹھا جا الحق، وہ چیل پہ بھی زمین کے 7 طبق روشن کہہ رہا ہے۔ احمد رضا کا گدھا، وہ بھی کشفی گدھا ملفوظات اٹھا، اور مفتی احمد یار خان کا شیطان، وہ کہتے ہیں شیطان کا علم، تو وہ بھی مانتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک چیلیں بھی جمی ما کان ما یکون جاننے والی، عقاب بھی علم غیب جاننے والا، آپ کے نزدیک گدھا بھی آپ جیسا وہ بھی علم غیب جاننے والا۔ اس لیے مولوی صاحب بھاگنے نہیں دوں گا، آپ کو اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ اور ذرا آگے چل، نمبر 13، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مولوی احمد رضا خان کے فتویٰ کی وجہ سے کافر بن چکے ہیں۔ جب احمد رضا کے فتویٰ انہوں نے کہا جو دیوبندی کو عالم کہے، مولانا کہے، وہ کافر ہے، اس فتوے کی روح سے آپ متعدد بار مرتد اور کافر بن چکے ہیں۔ آپ اب ذرا فیصلہ کریں، آپ کافر ہیں یا احمد رضا کافر ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اپنے اعلی حضرت کے نزدیک تو مسلمان ثابت کرو۔ نمبر 14، میں نے آپ کو کہا تھا کہ عبارات کا نمبر 6 ہوگا، 5 موضوع متعین کیے تھے آپ نے، 6 ہوگا، لیکن آپ نے اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ اب پھر عبارات کی طرف، مجنونوں کا علم فلاں، وہ تو جب عبارات کی بات آئے گی میں بتاؤں گا کہ حضرت تھانوی نے آپ جیسے بدعتی کو جواب دیا ہے، فرضی زید بریلوی، اور وہ الزامی عبارت ہے، وہ تو میں بتاؤں گا جب عبارات میں بیٹھے گا، لیکن آپ میں جرت نہیں تو۔ لیکن میں نے آپ کو کہا اگر عبارات کی طرف جائے گا اعلی حضرت کا ایمان زیر باس آئے گا، اس لیے مولوی صاحب آپ باز نہیں رہے۔ 7 وجوہ کفر پہلے بیان کر چکا ہوں، ذرا 8 بھی سن۔ آپ کے اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر 12 خداؤں کا تصور پیش کیا، 12 خداؤں کا، اور آپ کا مفتی علامہ حسن رضوی برق آسمانی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے جو 2 خداؤں کا تصور پیش کرے وہ پکا مشرک ہے، کٹر مشرک ہے۔ تو آپ کے مفتی صاحب کے اس فتویٰ سے آپ کے اعلی حضرت کے ایمان کی دھجیاں بکھر گئی اور اعلی حضرت پکا مشرک ثابت ہوا۔ اور نمبر 8، نمبر 9، آپ کے اعلی حضرت نے لکھا جو اللہ تعالیٰ کی توہین کرے وہ کافر ہے، یہ آپ کے اعلی حضرت کی عبارت ہے۔ اور آپ کے اعلی حضرت نے لکھا دیوبندیوں کا خدا لواطت کرتا ہے، دیوبندیوں کا خدا مفعول بنتا ہے، دیوبندیوں کا خدا مخنث بن سکتا ہے، مفعول بن سکتا ہے، مرد عورت کے آلات رکھتا ہے۔ جو آپ لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں مفعول بننے کی، جو آپ لوگوں کی اپنی عادتیں ہیں لواطت کرنے کی، آپ ظالموں نے، بے ایمانوں نے، یہ عبارت کسی سکھ کی کتاب میں نہیں مل سکتی، کسی ہندو کی کتاب میں نہیں مل سکتی، کسی داریے کی کتاب سے نہیں مل سکتی، جو آپ کے اعلی حضرت نے اللہ رب العالمین کو گالیاں دی ہیں۔ مولوی صاحب وہ خود کہہ رہا ہے توہین کرنے والا کافر، کیا خدا کے بارے میں مفعول کا لفظ توہین نہیں، مخنث کا لفظ توہین نہیں، لواطت کا لفظ توہین نہیں؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو مولوی صاحب، سفید تیری داڑھی ہے لیکن حیا تجھے بالکل نہیں آ رہا، نہ خدا کا، نہ رسول کا، نہ اسلام کا۔ اس لیے مولوی صاحب احمد رضا خان اپنے فتویٰ کی وجہ سے کافر ہے، اور احمد رضا خان نے آپ کے نمبر 10 تلک عشرۃ کاملہ بن جائے، آپ کے اعلی حضرت نے لکھا کہ رسول کا علم اوروں سے زائد ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔ مولوی صاحب اس تر کا معنی بتائے۔ احمد رضا کہنا چاہ رہا ہے کہ ابلیس کا علم نبی سے وسیع ہے، وسیع تر نہیں، وسیع ہے، وسیع تر نہیں۔ اب یہ اردو جاننے والے سمجھیں گے، وسیع تر نہیں۔ اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، انوار شریعت اٹھا، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا علم برابر ہے تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے اعلی حضرت کہہ رہے ہیں شیطان کا علم وسیع ہے، وسیع تر نہیں، اور آپ کے انوار شریعت والے کہہ رہے ہیں جو ایسا عقیدہ رکھے برابر بھی مانے
وہ کافر ہے، تو یہ 10ویں بجائے اعلی حضرت پھر کافر ہے۔ اب ذرا خیال کرنا، اب آپ عبارتیں چھیڑیں گے 175 وجوہاتیں، اور پھر تلبیس نہ کرنا یہ آپ کے مولوی اعلی حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں یا آپ کے بزرگ کافر کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا خیال کرنا، میں نے آپ کے سامنے چیلنج اس سے شروع ہوا تھا، توت سے لے کے آج تک چیلنج یہی رہا کہ علم الغیب کا لفظ آپ قرآن پاک سے دکھائیں۔ آپ نے اقرار تو کیا، لیکن ابھی تک اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے کہتے ہیں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن آپ چھوڑ بھی نہیں رہے۔ عجیب بات ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ایک نیا شوشہ بھی چھوڑا، اور جی کلمہ کٹھا قرآن سے دکھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولوی صاحب کچھ خوف خدا کریں، یہ علماء بھی آپ کے کلپ سن رہے ہوں گے، آخر بریلویوں کو بھی اتنا ذلیل نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے بات تو پھر وہاں آ کھڑی ہوئی کہ جس طرح کلمہ کہ 2 جملے قرآن میں نہیں ہیں کٹھے، اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی کٹھا نہیں۔ پھر آپ کا اقرار ہے، لیکن عوام میں تلبیس نہ کر۔ کلمے کے 2 جملے ہیں، یہ دونوں جملے تامہ ہیں۔ مولوی صاحب اللہ جانے آپ نے نامیر بھی پڑھی ہے کہ نہیں، آپ ذرا خیال کر، یہ دونوں جملے تام ہیں، اور علم الغیب یہ مرکب ناقص ہے۔ علم الغیب اس کا قیاس 2 تام جملوں پہ کرنا کہ وہاں کٹھے نہیں، تو وہ کیا ہوا، جہاں علم الغیب یہ تو مرکب ناقص ہے، اور علم الغیب ایک خاص اصطلاح ہے، اس کو وہاں 2 جملے تام پہ فٹ کرنا، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم الگ سے غیب الگ سے، ان کو ہم ملا کر اپنا مرتبہ مقصد پورا کریں گے، تو مولوی سعید صاحب سن لے، اگر اس طرح ایک لفظ کہیں سے دوسرا کہیں سے ملا کے مطلب حاصل کرنا ہے تو آپ کا کافر ہونا نسکتی سے ثابت ہوگا۔ دیکھو سعیدن یہ قرآن کا لفظ ہے، سعیدن، اور اولا کافر بہی یہ بھی قرآن کا لفظ ہے، دونوں کو جوڑ دے تو سعید اسد اول نمبر کا کافر ہے۔ یہ دونوں قرآن سے آپ کا کفر ثابت ہوگا۔ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہاں کلمے کے جملے تام ہیں، یہاں پر علم الغیب یہ ایک ہی لفظ ہے، مرکب، ایک ہی مرکب، اور وہ بھی ناقص۔ اس لیے ان کو آپس میں گڑبڑ نہ کریں۔ کہتے ہیں جی علم غیب سے ہم نہیں نکلے، علم غیب کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ میرا صرف یہ مطالبہ تھا کہ یہ لفظ دکھائیں۔ آپ نے اقرار پر کئی شواہد پیش کیے، جس طرح فلانی چیز قرآن میں نہیں، فلانی چیز قرآن میں نہیں، اسی طرح علم الغیب کا لفظ بھی پیغمبر کریم علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں ہے، اور جتنا آپ آگے چلتے گئے اتنی پھنستے گئے۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے عقیدے کا توڑ پیش کرو۔ آپ نے یہ لفظ کہے، پھر آپ نے انکار کرنا ہے، یو ٹرن نہیں لینا، آپ کے کلم میں موجود ہے۔ آپ نے کہا میرے عقیدے کا توڑ پیش کر، اور عقیدہ آپ نے یہ بیان کیا جو اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، میرا وہ عقیدہ ہے، اور اس کو پھر آپ نے کہا میرا ایمان ہے۔ جمی ما کان جمی ما یکون۔ سن مولوی سعید صاحب، میں آیت پیش کر چکا ہوں، سورۃ الاعراف کی آیت پچھلے کلم میں پیش کر چکا ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں۔ اب سنو آیت نمبر 187 سورۃ الاعراف، ترجمہ غلام رسول سعیدی کا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ قل انما علمھا عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، نمبر 2 اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ الا ثقلت، نمبر 3 مگر اللہ لوقتھا، اللہ ثقلت بھاری ہے، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، یعنی کوئی آسمان و زمین والا نہیں جانتا قیامت کی گھڑی کون سی ہے۔ لا تاتیکم، نمبر 4، اور وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ لا تاتیکم الا بغتتن،
یسألونکا، نمبر 5 سوال کرتے ہیں تجھ سے، کأنک حفی عنہ، گویا کہ اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا چیز نہیں جانتے؟ یہ 7ویں بات ذرا غور سے سننا، ان علمھا استاثرہ اللہ ولم یعطہ احدا، مولوی سعید صاحب لم یعطہ احدا، کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے یہ علم اپنے ساتھ خاص کیا اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا، لم یعطہ احدا۔ اب اس کے ساتھ اور ایت قرآن مقدس کی اور بھی سن لو، آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی پیش کر رہا ہوں، آیت نمبر 15، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اس کا مضمون بھی یہ ہے قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تیسری آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ لقمان آیت نمبر 34، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہاں پر بھی حصر والا معنی کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور 5ویں نمبر پر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47، الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف، مولوی صاحب یہاں پر بھی اثر ہے، الیہ، اللہ ہی کی طرف پھیرا جائے گا علم قیامت کا۔ اور نمبر 6 سورہ زخرف ہے، اور زخرف کی آیت نمبر 85 ہے، اس میں فرمایا وَعِندَهُ علم الساعہ، وہاں پر بھی حصر قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ سورہ ملک ہے آیت نمبر 26 ہے، فرمایا قل انما العلم عند اللہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سورہ نازعات ہے آیت 42 اور 46 ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس میں بھی یہی ذکر کیا، الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ایک آیت پچھلے کلم میں اور 7 ایتیں یہاں بیان کی، مولوی صاحب پہ تو مہر جباریت لگی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ مظلوم جن کو ایسے مولویوں نے گمراہ کیا ہے وہ اس بات کو ٹھنڈے دل سے سنیں۔ اس لیے مولوی صاحب آپ کا جمیع ما کان جمیع ما یکون اور آپ کے اعلی حضرت کا عقیدہ ٹوٹ چکا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب ہمت کیجئے اور ذرا اب کرو ذاتی کی نفی ہے، عطائی کی نفی نہیں۔ اگر جرأت ہے تو کہ پھر میں آپ کو دیکھوں گا ہر جگہ پہ ذاتی عطائی۔ مکہ کے مشرک بھی عطائی الوہیت مانتے تھے، اور آپ بھی اسی طرح الوہیت کے خواص ذاتی عطائی کے چکر سے آپ اس چور دروازے سے گزرنا چاہتی ہیں، آپ کو گزرنے نہیں دوں گا۔ اب آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ عطائی الوہیت نبی کریم علیہ السلام کے لیے ماننے والا کون ہے، اس کو بھی ذرا بیان کرنا۔ عطائی خالقیت ماننے والا کون ہے؟ اب اس کے ساتھ آپ نے اپنے علمی شاہپارے بھی ارشاد فرمائے۔ اصول شاشی، مولوی صاحب کاش آپ اصول شاشی کسی لاحق استاد سے پڑھ لیتے۔ آپ کہتے ہیں اصول شاشی میں جناب عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، اور پھر آپ نے مثال کیا دی کہ والدین کو مارنا حرام ہے، تو آپ فرماتی ہیں یہ قیاس سے ثابت ہوگا۔ واہ مولوی صاحب واہ، زندہ باد امام المناظری۔ اگر آپ اصول شاشی پڑھتے آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پر لا تقل لہما اف، یہاں علت جو ہے لغتاً وہ ایذا ہے، اور یہ دلالت النص ہے مولوی صاحب، قیاس نہیں۔ وہاں اصول شاشی دوبارہ دیکھ لے، لغتاً لا اجتہاداً،
ولا استنباطن. ویسے میرا آپ کو ایک مشورہ ہے، آپ علمی اصطلاحات میں نہ آئیں تو بہتر ہے. اگر آپ اس میدان میں آئیں گے تو آپ کی وہ ہوگی آپ کے تصور میں نہیں ہے. ابھی میں آپ کی بہت ساری رعایت کر رہا ہوں، اس لیے اصول شاشی بھی دوبارہ ذرا دیکھ لیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ دلالت النص کی علت لغتاً اور قیاس کی اجتہاداً استنباطاً ہے، اور آپ اسی میدان میں رہیں جس طرح تلبیس ہیرا پھیری پانی میں مدانی لگاتے ہیں اور اپنے حواریوں کو خوش رکھتے ہیں. اس لیے آپ مہربانی فرمائیں اور اصول شاشی، نور الانوار، حسامی اور مسلم الثبوت کی طرف نہ آئیں، ورنہ آپ کا کام اور گڑبڑ ہوگا. اس کے ساتھ آپ نے اعلی حضرت کے 2 شعر بھی پڑھے پچھلے کلم میں بھی تو میں نے رعایت کر لی، اس کلم میں پھر آپ نے پڑھے. مولوی صاحب جو آپ نے شعر پڑھا تھا اعلی حضرت کا، تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھنے کا بھی احسان گیا. مولوی صاحب یہ شعر اعلی حضرت کی جہالت کا شاہکار ہے. اب ذرا توجہ میری طرف کرنا، شعر کو بھی پڑھو اور سنو. کلمہ پڑھانے کا احسان تب بنتا ہے کہ کلمہ ناجی ہو، آخرت دنیا آخرت میں نجات ہو کلمہ پر. اور جن کو اعلی حضرت کہہ رہے ہیں منکرو، اعلی حضرت ان کو کافر سمجھتی ہے، اور کافر کہہ کر پھر کہنا کہ کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، یہ اعلی حضرت جیسا جاہل مرکب بھی یہ مضمون ادا کر سکتا ہے، کوئی اعلی عقل یہ مضمون ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شفاعت تو نبی کریم علیہ السلام نے کرنی ہے. اس میں آپ کی 3 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ ہے اختیارات کلیہ دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، یہ تصرفات کلیہ والا عقیدہ یہ اور عقیدہ شفاعت یہ آپس میں متضاد ہے. شفاعت کا ذرا معنی بھی کرنا. شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے، مانگیں گے، تو دعا کرنا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام تصرفات یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں. مخلوق میں امام الانبیاء کو بھی یہ اختیارات حاصل نہیں، تب عقیدہ شفاعت ہے. اور دوسرا آپ یہ بھی غلط فہمی میں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مشرک کے لیے میری شفاعت نہیں ہے، شفاعت موحد کے لیے ہے یہ. اور تیسرا آپ نے کہا شفاعت تو صرف نبی کریم علیہ السلام نے کرنی ہے. میرا ایمان ہے میرے محبوب اور اللہ کے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کئی قسم کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن آپ کے علاوہ اور بھی حفاظ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے. اس لیے آپ کا یہ حسر اس پہ بھی آپ غور فرما لیں. اور ساتھ آپ نے اور اعلی حضرت کا شعر پڑھا، آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ. مولوی صاحب یہ ذرا دیکھ لینا، یہ نور العرفان ہے اور یہ سورہ جن ہے. مولوی صحیح صاحب ذرا توجہ کرنا، یہ سورہ جن ہے تاکہ تیرے جن میں نکال دوں. ابھی تیرے جن نکلیں گے. یہاں پر آیت نمبر ہے سورہ جن کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کو پڑھنا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اب اس کا ترجمہ ذرا دیکھنا، ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پاؤں گا. اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود اللہ کی پناہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں مانتا. مولوی صاحب یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو شعر غلط ہے، اگر شعر ٹھیک ہے تو یہ قرآن پاک کا اس نے ترجمہ غلط کیا. اس لیے یہ بھی تحفہ وصول کر لو. باقی الحمدللہ ہم اس کی پناہ میں آتی ہے جس کی پناہ انبیاء نے چاہیے،
جس کی پناہ مصطفیٰ نے چاہیے، جس کی پناہ مرتضیٰ نے چاہیے، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں جس کے سامنے بابوزو ہو کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو مولوی صاحب نہ اپنی آخرت خراب کر نہ لوگوں کی آخرت خراب کر۔ تو آپ نے یہ پھر بھاگنے کی کوشش کی اور کہتے ہیں جی میں گھر میں چھپا ہوا ہوں، میرے گھر آنا پڑے گا۔ تو مولوی صاحب مناظرے ایسے ہوتی، کچھ خوف خدا بھی کر، گھر میں چھپ کے میدان فتح ہوتی۔ آپ کہہ رہے تھے میں نے 19 کپ جیتے، وہ 19 کپ آپ نے گھر میں چھپ کے جیتے، اور کپ جیتنے کے لیے مولوی جی میدان میں نکلنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ جرأت کریں، بزدل نہ بنے۔ جامعہ امینیہ گھر میں چھپا بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا شرائط کے لیے ہم آنا چاہتے ہیں، آپ میں جرأت نہیں ہوئی کہ شرائط کی آپ تاریخ دیتے، نہ آئندہ ہوگی۔ میں نے آپ سے نمبر مانگا، ابھی تک آپ نے جرأت نہیں کی۔ میں نے کہا اپنا کسی معتمد آدمی کا نمبر دیجیے، آپ نے ابھی تک وہ نمبر نہیں دیا۔ اور میں نے کہا مناظرہ غیر جانبدار جگہ پہ ہوگا تاکہ صحیح ہو سکے۔ تو باقی آپ کہتے ہیں جی جامعہ امینیہ محفوظ ہے۔ مولوی صاحب تیری محفوظیت تو وہ ہے کہ ذرا جلالی کے رخ سے پوچھے، تیرے تو اپنے تجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، میں نے تو تیرے سفید بالوں کا لحاظ کیا، اور یہ بات میں نے نہیں کی، تیرے اپنے بریلوی مسلک والے تجھ پہ اعتماد اس لیے نہیں کرتے کہ تو مناظرہ، تو اب دنیا دیکھ چکی ہے، کلپ سن لے، مناظرہ تو کر نہیں سکتا، تیرا کام ہی لڑائی کرنا، دنگا فساد ڈالنا۔ ابھی ان کلپوں میں آپ دیکھ لیں آپ نے کتنے جھوٹ بولے، کتنے یو ٹرن لیے، کتنے آپ اپنی تردید کی اور کتنی تلبیس کی، اور ابھی آپ ماشاءاللہ ان 2 کلپوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہوئے بکروی، یہ علماء کی زبان ہے۔ میں نے تھوڑا سا آپ کو نمونہ دکھایا، ہوئے بکروی یہ علماء کی زبان ہے، اور تم بڑے ظالم ہو، تو اس لیے میں نے بھی تھوڑا سا مثالہ لگایا۔ یہ ابتدا آپ سے ہوئی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں اور بھی ہمارے پاس بہت سارے اسٹیشن موجود ہیں۔ میں چاہتا یہ تھا اور چاہتا ہوں کہ سجیدہ زبان ہو، تو اس لیے مولوی صاحب گھر میں نہیں چھپنے دیں گے، گھر سے باہر آنا پڑے گا، میدان مناظرہ میں نکلنا پڑے گا، اور میدان مناظرہ متعین کر لو، چھپ چھپ کے مناظرے نہیں ہوتے۔ اب بھی میں کہتا ہوں اپنا نمبر دے، اپنے نمائندے کا نمبر دے پنڈی اسلام آباد کا، تاکہ غیر جانبدار جگہ پہ مناظرہ ہو سکے۔ مناظرے کا وقت، مناظرے کی جگہ، مناظرے کی تاریخ بامی مشورے سے طے کریں۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، 7 کلپ ہو گئے، ابھی تک آپ باندر ٹپکولیاں کھیل رہے ہیں، کبھی عقیدہ کچھ بتاتی ہیں، دعویٰ کچھ بتاتی ہیں، کبھی اس کی تردید کرتی ہیں۔ یہ تو شرائط میرے سامنے جب آپ بیٹھتے اور آمنے سامنے، یوں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ بکروی کا ہاتھ ہے، یہ ان کا ہاتھ ہے جن کا تم نام لیتا ہے۔ اگر میرے سامنے بیٹھتا تو خدا کی قسم آدھے گھنٹے کے اندر سارا کچھ طے ہو جاتا، لیکن یہ کام آپ نے زندگی میں سمجھداروں والا کیا ہے کہ آپ نے کلپ بازی شروع کی۔ تو میرا خیال ہے یا تو آپ گھر سے نکلے میدان میں، اور اگر آپ بزدل لیں، آپ میں ہمت نہیں، جرأت نہیں، تو پھر مناظرہ شروع ہو چکا ہے۔ میں نے 8 ایتیں پیش کر دیے آپ کے جمیع ماکان جمیع ما یکون کے عقیدہ کو توڑنے کے لیے۔ اب اگر ہمت ہے ان 8 ایتوں کا جواب، علم الغیب کا موضوع ختم ہو چکا ہے، وہ میرا چیلنج ہی تھا، علم الغیب کا لفظ آپ نے اقرار کر لیا، لہذا پانی میں مدانی نہ ڈالو اور بار بار ریورس گیئر نہ لگاؤ۔ وہ 5 ایتیں ادھار اور وہ موضوع ختم۔ جمیع ماکان جو بعض علم غیب کی آپ کی تشریح ہے، جمیع ماکان ما یکون، اس کے توڑ پر میں نے 8 ایتیں پیش کی ہے۔ اگر جرأت ہو مولوی سعید صاحب ایک آیت لائیں یا میری ان 8 ایتوں کا جواب دیں، ایک آیت لائیں مولوی صاحب، ایک آیت لائیں جس میں ایک آیت قطعی الدلالت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ماکان
جمی ما یکون کا علم محیط، علم تفصیلی اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ آیت لے آنا تیرا کام ہے اور تیرا مسئلہ قبول کرنا ایک فقیر کا کام ہے، لیکن قیامت آ جائے گی، مولوی صاحب زہر کا پیالہ نہیں زہر کا ڈرم پی لے گا، کبھی نہ میرے دلائل کا جواب دے گا اور نہ اپنے اس باطل عقیدہ، اپنے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ اور اپنے عقیدہ پہ کبھی دلیل پیش کر سکے گا۔ باقی یہ چالاکیاں چھوڑ دو، عقیدہ اور دعویٰ اور وہ دعویٰ بھی آپ کا ٹوٹ چکا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تمام سامعین کو انابت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔